ناظرین، جب ہم دنیا کے امیر ترین لوگوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایلان مسک، بل گیٹس، جیف بیزوس کا نام آتا ہے۔ مگر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ تاریخ میں ایسا شخص بھی گزرا ہے جس کی دولت ان تینوں سے کہیں زیادہ تھی؟ یہ شخص کون تھا اور اس نے یہ دولت کیسے حاصل کی؟ یہ شخص مالدار ہی نہیں تھا بلکہ بہت سخی بھی تھا، اور کیسے اس کی سخاوت نے ایک ملک کی معیشت تباہ کر دی؟ ان سب سوالات کا جواب ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے۔ ناظرین، منسا موسیٰ افریقہ کے سلطنت مالی کا بادشاہ تھا۔ اس کا اصل نام موسیٰ کیٹا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد اسے مانسا یعنی سلطان کا ٹائٹل دیا گیا۔ اس طرح یہ مانسا موسیٰ کے نام سے پکارا جانے لگا۔ مانسا موسیٰ نے مالی پر 25 سال تک حکومت کی۔ مالی نمک اور سونے کے ذخائر سے مالا مال تھا۔ موسیٰ کے دور میں مالی کا شمار افریقہ کے امیر ترین سلطنتوں میں سے ہوتا تھا، اور موسیٰ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے تھا۔ قدیم مالی موجودہ دور کے سینیگال، گیمبیا، گنی، نائجیریا، چیڈ، موریٹانیا اور برکینا فاسو پر مشتمل تھا۔ مانسا نے اپنے دور میں تمبکتو اور گاؤ جیسے شہروں کو اہم ثقافتی مراکز میں ترقی دی۔ وہ اپنے شہروں کے لیے نئی عمارتیں ڈیزائن کرنے کے لیے مشرق وسطیٰ اور پورے افریقہ سے آرکیٹیکٹس کو بھی لایا۔ مانسا موسیٰ نے مالی کی سلطنت کو اسلامی دنیا میں تعلیم و تہذیب کے ایک جدید ترین مرکز میں تبدیل کر دیا۔ مانسا موسیٰ 1312 عیسوی میں اقتدار میں آیا، جب سابق بادشاہ ابو بکر دوم ایک سمندری ایکسپیڈیشن میں غائب ہو گئے۔ مانسا موسیٰ ثانی بحر اوقیانوس کی تلاش کے لیے بحری جہازوں کے ایک بڑے بیڑے پر روانہ ہوئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئے۔ مانسا موسیٰ کو ایک ایسی سلطنت وراثت میں ملی جو پہلے سے ہی دولت مند تھی، لیکن تجارت کو بڑھانے کے لیے مانسا موسیٰ کی کوششوں نے مالی کو افریقہ کی سب سے امیر ترین سلطنت بنا دیا۔ اس کی دولت مالی سلطنت میں نمک اور سونے کے اہم ذخائر کی کانکنی سے حاصل ہوئی۔ ہاتھی دانت دولت کا ایک اور بڑا ذریعہ بھی تھا۔ جب مانسا موسیٰ 1324 عیسوی میں حج کے لیے مکہ کے لیے روانہ ہوا تو اس کے مصر کے سفر نے کافی ہلچل مچا دی۔ اس واقعے تک مالی کی سلطنت مغربی افریقہ سے باہر نسبتاً نامعلوم تھی۔ سفر کے دوران مال و دولت کی ایسی بھرپور نمائش کی گئی کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ حج کے اس سفر نے جہاں دنیا کو مالی کی بے تحاشا دولت سے روشناس کروایا، وہیں مانسا موسیٰ ایک مقبول شخصیت بن کر ابھرا۔ مانسا موسیٰ کا کاروان 60,000 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 12,000 غلام بھی شامل تھے۔ یہ تمام افراد فارسی ریشم کے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ موسیٰ گھوڑے پر سوار 500 غلاموں کے ہمراہ بے تحاشا سونے سے آراستہ ہو کر سفر کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ 80 اونٹوں کا دستہ بھی ساتھ تھا، جن میں ہر اونٹ پر 136 کلو سونا لدا ہوا تھا۔ دوران سفر موسیٰ جس شہر سے گزرتا وہاں کی عوام میں سونا بانٹتا رہتا۔ موسیٰ کے قافلے میں شامل گھوڑوں کی لگامیں سونے سے بنائی گئی تھیں۔ ابن خلدون جیسے تاریخ دان لکھتے ہیں کہ جہاں موسیٰ کا قافلہ پڑاؤ کرتا تھا وہ ایک شہر آباد ہو جاتا تھا۔ 4000 کلومیٹر کا یہ سفر راستے میں آنے والے تمام ممالک کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بن گیا۔ وہ جس علاقے سے بھی گزرتا وہاں کے حاکم، منتظمین اور تاجروں کو سونے سے مالا مال کر دیتا۔ قاہرہ میں منسا موسیٰ نے مصر کے سلطان سے ملاقات کی اور اس کے قافلے نے اتنا خرچ کیا اور اتنا سونا بانٹا کہ اگلے 12 سالوں تک مصر میں سونے کی قیمت کم ہو گئی۔ ناظرین، ایک اندازے کے مطابق منسا موسیٰ نے تقریباً 125 ٹن سونا اس سفر کے دوران خرچ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ منسا موسیٰ ہر جمعے کے روز ایک مسجد بنواتا تھا۔ ایٹلس کیٹلن، جو 1375 عیسوی میں اسپینش کارٹوگرافرز کے ذریعے تخلیق کیا گیا تھا، دکھاتا ہے کہ مغربی افریقہ میں مانسا موسیٰ ایک تخت پر بیٹھا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں سونے کی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کی ڈلی ہے۔ یہ تخلیق مانسا موسیٰ کی دولت اور عمارت کی ایک اور دلیل ہے۔ مکہ سے واپسی کے بعد مانسا موسیٰ نے اپنی سلطنت میں شہروں میں مساجد اور مختلف تعمیراتی کاموں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس نے گاؤ اور ٹمبکٹو جیسے شہروں میں مساجد اور بڑی عوامی عمارتیں بنائیں۔ مانسا موسیٰ نے اس علاقے کی سب سے پہلی یونیورسٹی بنائی، جہاں 25,000 طالب علم تعلیم حاصل کر سکتے تھے، اور اس یونیورسٹی میں دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بھی تھی۔ ان تمام تعمیراتی منصوبوں نے شہر کی ساکھ کو مزید بلند کیا اور پورے افریقہ سے اعلیٰ اسکالرز کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور اسی سے مورخین مانسا کو مالی سلطنت کو مزید خوشحالی اور ترقی کی طرف لے جانے کا سہرا دیتے ہیں۔ تاہم موسیٰ نے مالی کو دنیا کے نقشے پر اس طرح ڈالا جیسے وہ چاہتا تھا، مگر وہ اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہ کر سکا۔ جیسے ہی اس کی دولت اور عمارت کی خبریں یورپ تک پہنچی، کئی یورپی طاقتوں نے
سلطنت کو فتح کر کے مالی کی تمام وسائل پر قبضہ کرنے کا موقع دیکھا۔ مانسا موسیٰ کے بعد مالی کی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا۔ ایک ایک کر کے تمام علاقے ہاتھ سے نکل گئے اور 1854 میں شہرگاؤ کے سنگھائی حکمران نے مالی کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ مانسا موسیٰ کے پاس کتنی دولت تھی، اس کا اگر ہم اندازہ کرنا چاہیں تو وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ آج کے انفلیشن کے حساب کے مطابق مانسا موسیٰ کی دولت کا تخمینہ تقریباً 400 سے 500 بلین ڈالرز لگایا جا سکتا ہے، جبکہ آج کے دور کے سب سے امیر شخص 264 بلین ڈالرز کے مالک۔ ناظرین، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی مانسا موسیٰ کی دولت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکا اور نہ ہی آنے والی کئی صدیوں تک کر سکے گا۔ ناظرین، اتنی دولت ہونے کے باوجود بھی مانسا موسیٰ ایک کام نہیں کر سکا، وہ ہے ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنا۔ اگر آپ کے پاس یہ طاقت موجود ہے، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو دبا دیں تاکہ ایسی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اب اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔